حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے تجھ کو رکھے مدینے کے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والی اور تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والی اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو 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 راستے میں جا بجا تھانے والی اور تیرا کہیں آقا تیرے غلاموں سے
آقا تیرے غلاموں صلی اے منکر عجب کھانے ورانے والی اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھی ہے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چونکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بدا کون کسے نو کی دے سکدے بندہ کون کسے نو کی دے سکدے ایک صرف دعا کر سکدے ہووے سجن دے روپ دے ساری عمر وفا کر سکدے جے منگنا ہی تیرا بدلو منگ جڑا اصل ادا کر سکدے او جڑا کو جو کڈ کے یوسف نو سر میں سر دشا کر سکدے اپنی راغبہ کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے اپنی راغبہ کے سمندر میں اتر جانے دے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے سوئے بدغالیے جاتی ہے غوائے بدغا سوئے بدغالیے جاتی ہے غوائے بدغا دنیا مجھے گمراہ نہ کر
جان دے بوگ دنیا مجھے گمراہ نہ کر جان دے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے روک رضوان مظفر کو در جنت پر روک رضوان مظفر کو در جنت پر محمد کا یہ منظور نظر جانے دے یہ محمد کا یہ منظور نظر جانے دے ٹھکانہ ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے دینا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مل کے پڑھ لیجئے نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی ومولانا قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سارے پڑھو درود
सरकार आगे सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आगे दुनिया ते दो जहाना दे सरदार आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम बिल्लती तुरजा शफाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौल मिनल अहवाली मुक़तहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फरीक़ैन min عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه
العلم فيه أنه بشر فمبلغ شریف استان علیہ فیض پور شریف حضور قبلہ حضرت صاحب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین کرام، یہ اشارے ثواب کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا مرحوم کے اپنا قبول فرمائے اور ان کی قبر میں منزل آسان فرمائے، درجات بلند فرمائے. اشارِ ثواب کی محفل ہے تو ثواب میں بیان کرتا رہتا ہوں اکثر جیسے ثواب فا کے ساتھ فا واو الف ثواب ایک صاد کے ساتھ ہوتا ہے ثواب صاد ثواب ثواب فا کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انعام صلہ جزا. جو اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کو عمل صالح پر عطا فرماتا ہے. عمل صالح نیک عمل کو کرے، اس نیک عمل کا بدلہ جو کسی کو ملتا ہے اسے ثواب فا کے ساتھ کہتے ہیں. اور صاد کے ساتھ اگر ہو باتیں نہ کریں بھائی، باتیں نہ کریں، باتیں نہ کریں، دو باتیں سن لیں اگر سننی ہے تو آرام سے سنیں. تو ثواب کا مطلب ہوتا ہے درست صحیح صوت کے ساتھ، فا کے ساتھ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انعام، وہ جزا، وہ بدلہ، وہ صلہ، وہ باؤنڈری جو اللہ تعالیٰ کسی مومن کو، مومن ہو، مومن عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اس پر جو ملتا ہے. اب عمل جو ہیں وہ عام طور پر جو ایک حساب سے تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو زبان سے کیے جاتے ہیں، جیسے یہ پڑھایا گیا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے قرآن کریم اتنے ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ غلق ہے، سورہ قبرستان ہے، آیت کرسی ہے، شریف ہے، کلمہ شریف ہے. تو یہ زبان سے پڑھے جانے والے اوراد ہیں. تو یہ وہ عمل صالح ہے جو زبان سے کی جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قولی عبادت، یعنی زبان سے کی جانے والی. اور ایک عبادت ہوتی ہے اسے فعلی کہتے ہیں. فعلی کا مطلب ہوتا ہے جس میں باڈی، ہاتھ پاؤں وغیرہ انوالو ہوتے ہیں. جیسے کہ نماز کوئی پڑھتا ہے، کوئی نیک کام کے لیے چل کے، جیسا آپ سارے لوگ اپنے گھروں سے چل کے آئے ہیں، تو آپ کا چل کے آنا، خواہ گاڑی پر آئے ہیں، خواہ موٹر سائیکل پر آئے ہیں، بائی فٹ آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، آپ پٹرول خرچ ہوا، آپ کی ہمت خرچ ہوئی. موسم گرم ہے، اس گرم موسم میں بھی پھر آپ نے ہمت کی اور آپ آئے ہیں کہ بھائی نے دعوت دی ہے سال ثواب کے لیے تو آپ کا یہ عمل، یہ فعل کہلاتا ہے. یعنی نیک ارادے کے ساتھ چند قدم چلنا، ایک قدم چلنا. اسی طرح سے آپ لوگ جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، سب پڑھتے ہیں، سب مومن پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارا فعلی عبادت ہو رہا ہے، یعنی ہماری باڈی اس میں انوالو ہے، رکوع سجود وغیرہ یہ سارے کرتے ہیں. اور ایک عبادت ہوتی ہے جسے مالی کہتے ہیں، جس میں مال اسپینڈ ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے. جیسا کہ صاحب خانہ جنہوں نے یہ اشارۂ ثواب
جو ہے محفل رکھی ہے کہ انہوں نے یہ فروٹ وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں سامان یہ سارا یہ ٹینٹ وغیرہ لگا یہ کیا مال خرچ ہوا، تو اس میں مال خرچ کرنا جس میں ہو یہ مالی عبادت ہے۔ اس میں عبادت تب ہوگا جب اللہ پاک کی رضا کی خاطر، بس ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور صاحب خانہ نے یہ سمجھا کہ دھوپ ہوگی، میرے مہمان آئیں گے اور یہ اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے ان کے لیے صاحبان لگا دو جی، اور اللہ پاک نے آپ کے لیے میرے لیے ٹھنڈی ہوا بھی چلا دی، گرمی جو ہے تو اب ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، کل تو گرمی تھی، آج کچھ جو ہے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ذرا موسم ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے تھوڑا بہت، تو یہ سب چیزیں جو ہیں تو مال اس میں نماز ہے، تو یہ عبادت ہے، کیوں؟ اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچانا ہے، انہیں سہولت پہنچانی ہے، تو یہ ہماری مالی عبادت ہو گئی، یہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں، تو عبادت کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے۔ ہم آئے ہیں، ہم میں سے پاس بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یا قرآن کریم یا کوئی صورتیں یا کچھ بھی، وہ ہماری قولی باتیں ہیں، وہ چل کے ہیں تو فعلی ہوئی جن کا مال اسپینڈ ہوا، تو یہ تین قسم کی عبادات ہیں۔ تو اس کے بارے میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم ختم کرتے ہیں تو تحیات بیٹھتے ہیں، تو تحیات جسے لفظ سے ہم شروع کرتے ہیں بیٹھ کر کے تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین لفظ ہم پڑھتے ہیں، اور التحیات کے ساتھ ہم کہتے ہیں التحیات للہ، التحیات تحیت کی جمع، تحیت کی جمع تحیات، یعنی زبان سے کی جانے والی عبادتیں جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا، اور اللہ کے لیے ہیں، اور صلوات فعلی باتیں جو میں نے بتایا چل کے آنا نماز پڑھنا والا جس میں باڈی انوالو ہوتی ہے، اور طیبات مالی باتیں، یہ سب تین قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو جب عبادت اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، وہ ثواب جو ہے ہمیں ملے گا اس عمل کرنے والے کو مومن کو، وہ ہم کسی مرحوم مرحومہ اپنے قریبی ہیں دور کے ہیں اسلامی بھائی ہیں کلمہ گو بہن بھائی ہیں یا وہ ہمارے ماں باپ ہیں بہن بھائی جو بھی ہیں، تو ان کو ہم بخشتے ہیں، جو ہم ان کو بھیجتے ہیں اس کو ایصال کہتے ہیں، تو جو ہمارے عمل پر ہمیں ملا اسے ثواب کہتے ہیں، تو یہ بھیجنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب دعا جو ہے تو یہ بڑی خاص چیز ہے، دعا بہت خاص چیز ہے، بندے کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے، قریب کر دیتی ہے، کہ بندہ منگتا ہوتا ہے اپنے رب کا منگتا ہوتا ہے، اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے جی اور اسے مانگ رہا ہوتا ہے، تو اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ اب تین قسم کی عبادتیں ہم نے گنی جی جیسا کہ میں نے بتایا، اور ان کا مغز اور ان کا نچوڑ ان کا جوس حاصل جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب مومن بندہ اپنے رب سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے میں اس کے ہاتھوں کو خالی چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے، میں اسے مالا مال کر دیتا ہوں، اسے پوچھتا ہوں، تو یہ ہم اس لیے جمع ہو کر کے دعا کرتے ہیں مرحومین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی درجات بلند۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو گناہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم بدعت کہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم شرک ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سب یہ حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، مستحبات ہیں، ان پر ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آپ تمام دوست جو ہے ایک بار بسم اللہ شریف، ایک بار درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ شریف اور 3 بار سورہ اخلاص شریف، پھر درود شریف پڑھ لیں، پھر ہم اس کو بھی اس دعا میں شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
جميع كلماته وغفر لنا بشكر من خاتم النبيين أحمد العالمين صلى الله عليه وسلم أهل بيت محمد سيدنا اللهم صل عليه قبل المد بصره ومدى المصباح في جنات النعيم وأما أنزل من الكريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم زد دعوتنا يا مولانا فإنك من الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله يا مولانا ونبينا پھر دعا کر کے سب وتقضي لنا بهذه الآيات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها في الحياة وعلمنا إنك على كل شيء قدير اللهم انزل علينا في الخير وأعذبنا ما ظاهر الخير وانشر علينا رحمتك وسط كل شيء لا إله إلا أنت اللهم ربنا لا تخرجنا من خيرنا ولا تحرمنا واغفر لنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.